ہوا، کوئی فصل نہیں ہوا، 1 منٹ کی تاخیر نہیں ہوئی امت کی طرف. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ایک جب منتقل ہوئی، جب علی بن ابی طالب اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سامنے منتقل کیا ہے، اور ایک اس وقت منتقل ہوئی ہے جب آپ پھر اس کو کیسا نبھایا. یہ نہیں کہ یہ تصویر لے کے بیٹھ جاتے کہ کلمہ مجھے دیا گیا ہے ورد کرنے کے لیے، میں بیٹھ کر ورد کروں گا، شام کو کہہ لوں گا میں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھ جائیں گے لے کر، لوگ کہہ دیں گے میں نے ورد کر لیا. نہیں، یہ کلمہ خدا کی قسم کسی امتی کو اس کی ذات کے لیے نہیں دیا گیا ہے صرف، بلکہ امت کی یہ کلمہ ایک امتی کو امت کی ذمہ داری پر اٹھانے کے لیے. اسی لیے جو پہلے دن کی کمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے آدمیوں کی ہے؟ کیوں بھائی؟ 6 آدمیوں کی کمائی ہے پہلے دن کی. اور کون سے 6 آدمی؟ ایسے ویسے 6 آدمی نہیں، 6 آدمی وہ ہیں جن میں کے 5 وہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے. جن کو دنیا میں 5 وہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، وہ ان 6 میں 5 وہ ہیں. پہلے دن لا کے پیش کر دیا. یہ کیسے 6 آدمی؟ اے اللہ کے رسول، یہ وہ 6 آدمی ہیں جن کو میں وہ پڑھا کر لے آیا ہوں جو آپ نے مجھے پڑھایا تھا. تو یہاں سے محنت منتقل ہوئی. اب جب یہاں سے محنت منتقل ہوئی تو کس طرح گئی امت میں؟ خدا کی قسم، جس طرح یہ 3 ذمہ دار تھے پہلے دن، جس طرح یہ 3 ذمہ دار بنے پہلے دن، ہر ایک صحابی پر پوری امت کی اسی طرح ذمہ داری تھی. جتنی ذمہ داری ابو بکر و عمر پر، اتنی ذمہ داری ابو ہریرہ پر، اتنی ہی ذمہ داری معاذ بن جبل پر، اتنی ہی ذمہ داری عبد الرحمن بن عوف پر، اتنی ہی ذمہ داری بلال پر، اتنی ہی ذمہ داری عورتوں پر، اتنی ہی ذمہ داری مردوں پر. ہر ایک پر برابر کی ذمہ داری تھی. ہر ایک اپنے آپ کو لگا رہا تھا. یہ نہیں کہ تبلیغ والے کریں گے تبلیغ، میں تبلیغ والا ہوں یا نہیں. جو نبی کا امتی ہے خدا کی قسم وہ تبلیغ والا ہے. جو نبی کا امتی نہیں وہ مبلغ نہیں. ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. ہم اس تقسیم سے راضی نہیں ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امت کو تقسیم کرنے والوں نے امت پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے. جو نبی کا امتی ہے مبلغ ہے. بلغوا عنی ولو بھی آیا. 5 صحابہ سے نہیں فرمایا، 10 سے نہیں فرمایا، 100 سے نہیں فرمایا، 1,00,000 سے نہیں فرمایا. ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے نظر انداز کر کے فرمایا ہو بلغوا عنی ولو بھی آیا. ایک بھی ایسا نہیں. جب 100% امت بلغوا عنی ولو بھی آیا، جب 100% امت اس کی مکلف ہے، تو بتاؤ پوری دنیا کا کوئی فرد مومن، کوئی نبی کا امتی اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے کے بعد، اپنے آپ کو حب رسول کہنے کے بعد، اپنے آپ کو نبی کا چاہنے والا کہنے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے میں مبلغ نہیں ہوں؟ گنجائش ہے اس کی؟ وہ اس کی ذمہ داری اپنے سر پہ لیتا ہے؟ سوائے غلط کرنے کو کچھ نہیں ہے. 100% امت 100% امت کے لیے بنائی گئی تھی. کوئی تقسیم نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت قیامت تک کے لیے ہے. وہ سماکم المسلمین. کوئی نام نہیں رکھا، کوئی تقسیم نہیں کی، کوئی نام نہیں رکھا کہ یہ نام تمہارا، یہ نام تمہارا، یہ نام تمہارا. مکہ سے نکل کے دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. جو کام کیا وہ کام اولاد سے کروایا، جو کام اولاد سے کروایا وہ کام ساری امت سے کروایا، جو کام امت سے کروایا اس کے اعتبار سے نام رکھے گئے ہیں. هو سماکم المسلمین. یہ نام خدا کا رکھا ہوا ہے یا یہ نام ابراہیم علیہ السلام کا رکھا ہوا ہے؟ دونوں تفسیریں ہیں.
وہ سماکم المسلمین، اسے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب یہاں آگے دیکھو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی ایسا نہیں ملتا جو یوں کہے میں اپنے دین کا داعی نہیں ہوں۔ گشت سب کریں گے، تعلیم سب کریں گے، قرآن کے حلقے سب لگائیں گے، ایمان کے مجلسیں سب لگائیں گے، اور قسم کھا کے کہہ دوں، میں کیوں قسم کھاؤں؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان ٹوٹے میں۔ قسم کھائی کہیں کی؟ یہاں قسم نہیں کھائے زیتون کی، یہاں قسم نہیں کھائے انجیر کی، یہاں قسم نہیں کھائے بلد حرام کی، یہاں قسم نہیں کھائے جو ہے گھوڑوں کی، ٹاپ کی، یہاں قسم نہیں کھائے زمین و آسمان کی، یہاں قسم نہیں کھائے چاند و سورج ستاروں کی، یہاں قسم کھائے زمانے کی۔ وہ کہیں زمانے کی قسم نہیں کھائے۔ کیوں کھائے زمانے کی قسم؟ ہر زمانے کے انسانوں کی، ہر زمانے کی قسم کہ ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے۔ نبوت کے زمانے کا انسان نہیں، صرف 14 صدی کے زمانے کا انسان نہیں، قیامت تک آنے والے ازل سے لے کے ابد تک ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے۔ کون؟ تاجر، کاشتکار، ملازم، مزدور، غریب، امیر، حکومت والے، اکثریت والے، باغات والے، ہر لائن کا آدمی خسارے میں ہے۔ تم چاہے لاکھوں میں ہو، چاہے کروڑوں میں کھیلتا ہو، چاہے دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہو اس کا مال، چاہے وہ ساری دنیا میں چھایا ہوا ہو اپنی حکومت کے ساتھ، خدا کی قسم فرعون سے لے کر ملک چلانے والے سے لے کر رکشے چلانے والے تک ہر ایک خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، غیر خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم ہے۔ ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے، سوائے 4 کام کرنے والوں کے۔ ہم صرف 2 کام بولیں گے، ایمان کرو اعمال صالحہ کرو، ایمان بناؤ اعمال صالحہ بناؤ۔ سوائے ان کے خسارے سے وہ نکلیں گے، وہ تاجر، وہ کاشتکار، وہ ملازم، وہ حکومت والے، وہ 4 آدمی خسارے سے نکلیں گے، وہ آدمی خسارے سے نکلیں گے جو 4 کام کریں گے۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی شرط، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 کام کرنے والے خسارے سے نکلیں گے۔ خدا قسم کھا کے فرماتے ہیں جو یہ 4 کام نہیں کریں گے وہ خسارے سے نہیں نکل سکتے۔ جو 3 کام کریں گے وہ بھی خسارے سے نہیں نکلیں گے، جو 2 کام کریں گے وہ بھی خسارے سے نہیں نکلیں گے، جو 1 کام کرے گا وہ بھی خسارے سے نہیں نکلے گا، جو 4 کام کریں گے وہ خسارے سے نہیں نکلیں گے۔ قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایمان، اعمال صالحہ، خدا کی ذات سے ہونے کا یقین، اعمال سے مسائل کے حل ہونے کامیابی کا یقین۔ نماز تو پڑھتا ہوں کامیابی کے لیے نہیں، نماز تو پڑھتا ہوں مسائل کے حل ہونے کے لیے نہیں، نماز تو پڑھتا ہوں خدا کی رضا کے لیے نہیں۔ نماز ایمان کے ساتھ، ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ، اعمال صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کے ساتھ۔ اب یہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کیا چیز ہے؟ ہم تو سنتے آئے تھے، جھارے کہہ رہا تھا میاں ایمان بناؤ عمل بناؤ، ایمان بناؤ اعمال بناؤ، ایمان بناؤ اعمال بناؤ۔ یہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کہاں سے نکلے؟ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ جس طرح ایمان ہمارے صالحہ یہ ذریعہ نجات ہے، خسارے سے نکلنے کا سامان ہے، اسی طرح تواصی بالحق تواصی بالصبر یہ خسارے سے نکلنے کا سامان ہے۔ ایمان اعمال صالحہ یہ ہر آدمی کا اپنا ذاتی کام ہے، ہر آدمی کا اپنا ذاتی کام ہے کہ میرا ایمان بن رہا ہو، میرے اعمال بن رہے ہیں۔ اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ ہر امتی پر
ہر امتی پر پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اس کو اعمال پر، اس کو حق پر، اس کو خدا کے احکامات پر لانے کی وصیت کی جا رہی ہو اور کوشش کی جا رہی ہو۔ تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر اس کو دعوت کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے، اس کے اپنے تقاضوں کے قربان کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہو۔ یہ میں نہیں، مولانا افسر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ترجمہ ہے۔ مولانا افسر رحمۃ اللہ نے یہ ترجمہ کیا ہے صاحب کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر دو کام ہر امتی کے اپنے ذمے ہیں۔ میرا ایمان بن رہا ہو، میرے اعمال صالحہ بن رہے ہوں، میری نماز، میرا حج و زکوٰۃ، میرا روزہ، میری تلاوت، میری تسبیح، میرا تعلق مع اللہ، میرے اخلاق، میرے معاملات، میرا معاشرہ، ہر ایک کا اپنا کام۔ یہ دو چیزیں ہر امتی کی اس کی اپنی ذاتی ہیں، اور دو کاموں کی ہر امتی پر ذمہ داری ہے۔ تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ہر اس آدمی کا کام ہے جو اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میاں سب کا یہی کام، ہم تو سنتے آ رہے تھے تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے کوئی، آج تو سن رہے ہیں کہ نہیں یہ تو سب کا کام ہے، جو نبی کا امتی ہے وہ تبلیغ والا۔ ہم تو سن رہے تھے کہ تبلیغی کوئی جماعت کہلاتی ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کی اجتماع ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت گزر رہی ہے، تبلیغی جماعت جا رہی ہے، یہ تبلیغی جماعت کا گشت ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کی تعلیم ہو رہی ہے۔ کیا 100% امت صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ 100% امت صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ 100% امت صحابہ تھے، 100% امت صحابہ تھے، 100% دعوت والے تھے۔ ہمارے آثار رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جماعت کا لفظ ہمارے کام کے ساتھ نہیں ہے، جماعت خود تفریق کا لفظ ہے، یہ جماعت اجتماعیت کا لفظ نہیں، تفریق کا لفظ ہے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہر امتی کا اپنا کام ہے، میں نبی کی چال چلوں، میں نبی کی چال چلوں، میں نبی والے معاشرے پر، میں نبی والے اخلاق پر، میں نبی والی محنت پر، ہر ایک کے چلنے کا راستہ ہے۔ تو یوں کہیں کہ سب کے سب اپنے اوپر ذمہ داری لیے ہوئے تھے، 100% پر ذمہ داری۔ کیسی ذمہ داری؟ کوئی کہیں رہتا ہو، خشکی میں ہو یا تری میں، ہماری مشروار جماعت کا ساتھی ہے، ہماری مشروار جماعت کا ساتھی ہے، چاہے کہیں ہو، وہ دکان پر ہو تو دکان پر ہمارا آدمی، وہ زمیندارے پر ہو تو ہمارا آدمی، وہ کشتی چلانے والا بادبان ہو تو ہمارا آدمی، کہیں ہو وہ۔ ایسا ممکن نہیں تھا میرے دوستو کہ کوئی آدمی اسلام کے دائرے سے، دعوت کے محنت کے دائرے سے نکل کے بھاگے اور اس کے لیے راستہ کھول دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ اسلام، یہ ونوے ہے، یہ آمدی اس میں رفت نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی دھیان سے نہیں سن رہے، شاید تھک گئے بھائی، ہم تھک جائیں گے، تم بھی تھک جائیے، جس سے عرض کر رہے دھیان سے سنو، دھیان سے سنو۔ یہ آمد ہے، رفت نہیں ہے اس کے اندر، یہ گزرگاہ نہیں ہے یہ کہ آؤ گزر جاؤ۔ یہ اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ، وہ اسلامی جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ جو چاہے کرتے رہو اسلام کے ساتھ، جس کی چاہو بڑائی بیان کرو ایمان کے ساتھ، وہ والا ایمان، وہ والا اسلام نہیں، صحابہ والا اسلام، صحابہ والا ایمان۔ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اس دائرے سے باہر نکل جائے۔ اگر کوئی نکل گیا، حالات آ گئے کسی پر، تو سب کے سب فکر مند ہوتے تھے 100%۔ کیا ہوا؟ عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ مدینہ منورہ سے ابو جہل کے پھسلانے میں آ کر بھاگے. ابو جہل اور اس کا بھائی آئے مدینہ منورہ میں اور اس نے کہا عیاش بن ابی ربیعہ سے کہ بھائی تیری ماں کا بڑا برا حال ہے, اس نے قسم کھائی ہے جب تک اپنے بیٹے عیاش کو نہیں دیکھ لوں گی نہ سر میں تنگی کروں گی اور نہ سایہ حاصل کروں گی, دھوپ میں کھڑی رہوں گی جب تک عیاش کو نہیں دیکھ لوں گی. آگے مال کا ایسا خوفناک منظر کھینچا ابو جہل نے کہ عیاش بن ابی ربیعہ کے پیر پھسل گئے تو قدم ڈگمگا گئے اور کتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور اسلام سے گر گئے, اسلام سے گر گئے. لیکن یہ تو ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کیا کیفیت ہوئی؟ جانتے نہیں جا رہے تو اپنی دنیا, اپنی آخرت, اپنی قبر, اپنی جہنم, اپنی جنت خود بنائیں گے. ہمیں تو پہنچانا تھا, پہنچا دیا. جو ہمارا حال ہے یہ نہیں تھا. ہمارا کیا حال ہے؟ میاں ہم وما علینا الا البلاغ, جس کو دیکھو تقریر کی کہہ دیا وما علینا الا البلاغ. بلاغ کہتے کسے ہیں؟ خدا کی قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو محنت بنا کر, مقصد بنا کر, آپ والے طریقے پر, آپ والی ترتیب پر, آپ والے مشقت و مجاہدے کے ساتھ, آپ والے درد و غم کے ساتھ, آپ والی جو ہے نیت کی وسعت کے ساتھ ساری امت میں آپ والی محنت کر کے پھر بھی کہنے کا حق نہیں ہے وما علینا الا البلاغ. پھر بھی اگر کہنے کی اجازت ہے تو اتنی اجازت ہے کہ یوں کہو الا هل بلغت, پھر بھی یہ کہنے کی اجازت ہے الا هل بلغت کہ میں نے بات پہنچائی نہیں پہنچائی. ہمارا کیا حال ہے؟ بات سنائی کہہ دیا ہم نے پہنچا دیا. کہانی پہنچانے کو پہنچانا نہیں کہتے, کتابیں لکھ کر پہنچانے کو پہنچانا نہیں کہتے, پمفلیٹ چھاپ کر دے دینے کو پہنچانا نہیں کہتے, بیان کر دینے کو پہنچانا نہیں کہتے, طاعت میں جا کر پہنچانا, اوقات میں جا کر پہنچانا, ظلم جنہ میں جا کر پہنچانا, ثقیف کے وقت میں جا کر پہنچانا, اس کو پہنچانا کہتے ہیں. اس کو پہنچانا کہتے ہیں جہاں خود پہنچا جائے. جہاں خود نہیں پہنچے اس کو پہنچانا نہیں کہتے, اس کو پہنچانا نہیں کہتے. حکم کر دیا, پہنچانا کہتے ہیں وہاں پہنچاؤ جہاں پہنچ کر ایمان بنتا ہے, جہاں پہنچ کر اعمال بنتے ہیں وہاں پہنچاؤ, تب کہیں گے پہنچا ہے, ورنہ نہیں پہنچا. جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں اپنی رسالت کی امانت کے حق کا ادا کرنے میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, نبی جی اگر آپ نے وہاں نہیں پہنچایا جہاں پہنچانے کو کہا تھا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. یہ نہیں آدھی پہنچائی آدھی نہیں پہنچائی, بلکہ صاف صاف انکار ہے خدا کی طرف سے. اگر حق ادا نہیں, اگر پوری نہیں پہنچائی تو بالکل نہیں پہنچائی, اگر پوری پہنچائی ہے تو پہنچائی. آدھی تو پہنچا دی کہ نہیں, آدھی پہنچانے کو نہیں کہیں گے کہ آدھی پہنچائی, اگر آدھی پہنچائی ہے تو بالکل نہیں پہنچایا. اس کو کہتے ہیں تبلیغ, کہ وہاں پہنچاؤ جہاں پہنچانا ہے. تو یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا ہوتا کہ میاں جانے دو, اپنی آخرت بنانا چاہے گا آئے گا, نہیں چاہے گا جائے گا. کتنے ہیں جتنے اسلام سے پھرے ہوئے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں رستم کے پاس جب گئے تھے اور نجاشی کے پاس جب گئے تھے, کیونکہ ہمارا ایک آدمی اگر ان کی طرف چلا جاتا تھا جو پہلے سے مسلمان نہیں تھا, عیسائی تھا, کیونکہ وہاں ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ جو عیسائیت میں رہنا چاہے وہ عیسائیت میں چلا جائے, جو مسلمان رہنا چاہے مسلمانوں میں آ جائے. کیونکہ جب ایک عیسائی کہتا تھا کہ میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں تو مسلمان فرماتے تھے صحابہ کہ ہمارے دل کہاں پڑتے تھے, ہمارے دل کہاں پڑتے تھے. ہمارا ایک آدمی جا رہا, ارے تمہارا تھا کب وہ, ارے کیوں نہ ہوتا, ہم تو ساری امت کو اپنا سمجھتے ہیں, تو ہمارا کیوں نہ ہوتا. تم کیسے کہہ رہے ہو ہمارا نہیں ہے؟ پہلے اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کرو, اپنے دل کی تنگی کو دور کرو. نبی کی طرح خدا کی قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل مکمل نیت والی محنت لے کر آئے ہیں کہ ایک فرد امت, ایک فرد بشر آپ کی نیت سے خارج نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، فیصلہ ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم جب تک نبی نہیں بھیجیں گے کسی کی طرف اس وقت تک وہ عذاب کو مستحق نہیں ہوگا۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں سے ایک فرد بھی خارج ہوتا کہ سب کو ہدایت ہو جائے، اس کو ہدایت نہ ہو، تو آپ خاتم النبیین ہو نہیں سکتے۔ آپ ختم نبیین ہو نہیں سکتے تھے۔ آپ کے ختم نبوت کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کی نیت میں سے کوئی خارج نہیں ہے، وہ ابو طالب ہو یا وہ ابو ہریرہ ہو، وہ ابو جہل ہو یا وہ کوئی ہو، وہ عمر ہو یا ابو بکر ہو، تمام کے تمام آپ کی محنت کے میدان ہیں۔ اے چچا جان، ایک کلمہ کہہ لو، کر آپ کی شفاعت کر سکوں گا، کر آپ کی سفارش کر سکوں گا۔ چچا جان یہ کلمہ کہہ لو، اب بھی کہہ لو، اب بھی موقع ہے، اب بھی کہہ لو۔ یہ جی خوشامد ابو ہریرہ کی، یہ جی خوشامد ابو طالب کی، یہ نہیں کہ یہ تو میرا چچا ہے اور یہ ایک باہر کا آیا ہوا غلام ہے، جو محنت باہر کے غلام پر ہے وہی محنت اپنے گھر کے چچا پر، ہر ایک پر ایک ہی محنت ہے، ہر ایک میں ہماری محنت کا میدان ہے۔ یہ رائے ہے وسعت والی شفقت، یہ رائے ہے وسعت والی نیت۔ اس لیے نیتوں میں وسعت پیدا کرو تو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی کے ہمارے حلقے سے نکل جانے پر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، ایک مسئلہ جماعت کے ٹوٹنے سے کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کے چلے لگا کر بیٹھ جانے سے کیا ہوتا ہے۔ جو عیاش بن ربیعہ نے جب ماں کا یہ حال سنا تو ان کا دل نرما گیا، دل پسیج گیا، اور کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں، قربان جاؤ صحابہ کرام، اور قربان جاؤ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کے۔ اے عیاش خدا کے لیے مت جا، اے عیاش تیری ماں کے جو کاٹیں گی وہ کنگھی کرے گی، اے عیاش تیری ماں کو دھوپ لگے گی، وہ مکے کی سب گرمی اس کو جلائے گی، وہ سایہ حاصل کرے گی، تو ماں کے چکر میں مت آ، ماں ضرور سایہ حاصل کر لے گی، تو ماں کے طرف سے دل برا نہ کر، ماں ضرور کنگھی کرے گی، جب اس کے سر میں جو کاٹیں گی تو اس کے سر کی تکلیف سے پریشان نہ ہو۔ لیکن عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ پیر پھسل چکے تھے، چلے گئے۔ ایک آدمی کو بچانے کی کتنی محنت ہے۔ اے عیاش اگر تم نے جانا طے کر ہی لیا ہے، لو فعلت ما فعلت، اے عیاش اگر تجھے اپنی کرنی ہی ہے تو پھر اتنی بات مان لے۔ یہ کہنے سے پہلے یہ کہا کہ میرا آدھا مال لے لے، کیا لے لے؟ ایک آدمی پر صرف 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، ایک آدمی پر محنت ہو رہی، وہ بھی عمر کی کوئی رضی اللہ عنہ کو کوئی ذاتی جو ہے ذاتی اس سے کوئی فائدہ اور ذاتی غرض نہیں تھی۔ ایک آدمی اسلام سے جا رہا، ایک آدمی جہنم کی راہ پر جا رہا، ایک آدمی ہمیشہ کے لیے برباد ہو رہا، ایک آدمی ہمیشہ کی ناکامی پہ جا رہا۔ یوں کہا عیاش تمہیں معلوم ہے میں مکے میں سب سے بڑا مالدار ہوں، میں مکے میں سب سے بڑا مالدار ہوں، میرا آدھا مال دے دو، خدا کے لیے مکے مت جاؤ، خدا کے لیے ابو جہل کی باتوں میں مت آؤ، خدا کے لیے اپنی ماں کی باتوں میں مت آؤ، میرا آدھا مال دے دو۔ سب سے زیادہ مالدار پورے قریش میں عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن یعنی مجھے جانا ہے، مجھے تو جانا ہے۔ جب چلنے لگے تو کہا کہ اچھا یہ تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں لے جا رہے ہیں، تمہیں چاہے دوست نظر آ رہے ہوں تمہیں فتنے مبتلا کریں گے، عیاش تم میری یہ سواری لے جاؤ، بڑی تیز سواری ہے، اگر تم یہ سواری اگر انہوں نے خود تمہارے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے تو تم اس سواری میں بیٹھ کے دوڑ لینا، ان سے نجات پا لینا۔ اب میں تو یاد کرنا چاہتا تھا، بات لمبی ہو گئی، کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے کتنی محنت کہ وہ چاہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ کشتی چلانے والا ایک بادبان ہو، دونوں کی محنت ایک سی ہے، دونوں کی محنت ایک سی ہے۔
ابھی عرض کرتا ہوں، عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے پہنچ گئے. ان کو ابو جہل نے اس کے ساتھی نے مارا، پیٹا اور ان کو تکلیفیں دی، حتیٰ کہ یہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے. ادھر آیت نازل ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحابہ میں یہ مشہور تھا کہ جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا وہ کبھی اسلام میں نہیں آ سکتا، وہ کبھی اسلام میں نہیں آتا. یہ مشہور تھا کہ اسلام میں سے جو ایک مرتبہ نکل گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. بھائی دیکھو اس کرنا جاؤ میرے دوستوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں آپ نے قربانی میں حق ادا کر دیا. جم کر بیٹھے ہیں، میں نے ایسا جمع ہوا مجمع نہیں دیکھا آج تک. بہت اجتماعات میں جانا ہوا، ایسا جمع ہوا مجمع نہیں دیکھا جتنا اللہ کا شکر آپ جم کے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کی بات اور ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، ذرا تشریف رکھو. یوں کہیں کہ وہاں آیت نازل ہوئی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سب گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک آدمی ہمارا بھاگا ہوا ہے، واہ 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 واہ، بڑے موقع کی آیت ملی، فوراً آیت لکھ کے مکے بھیج دی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ فوراً آیت لکھی مکے روانہ کر دی. ہمارا ایک آدمی وہاں ضائع ہو رہا ہے، ارے فوراً یہ آیت اس کو لکھ کے بھیج دو کہ تیری توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، تو جلدی آ جائے اس آیت کو پڑھ سے. لیکن میں نے جو بات عرض کی تھی کہ اللہ کے راستے کی مشقت، اللہ کے راستے کا مجاہدہ، اللہ کے راستے کی بھوک اور پیاس، اللہ کے راستے کا خوف اور اللہ کے راستے کی بیماری، اس کے برداشت کرنے پر ہدایت ہوتی ہے. عیش و آرام سے اعمال تو کیے جا سکتے ہیں، عیش و آرام سے ایمان نہیں بنایا جا سکتا. رحمۃ اللہ علیہ کے تو ریشم میں گدے پہ بیٹھ کر تسبیح تو پڑھ لے گا، لیکن تو بغیر کانٹوں کے چاہے اور بغیر تکلیف لگے اور بغیر جو ہے تکلیف اٹھائے چاہے کہ باطل کی رگیں کٹیں اور ایمان اور اسلام جو ہے زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. کانٹا تو لگے گا، صحابہ سے کہہ دیا تم اس چکر میں ہو کہ بغیر کانٹا لگے کام ہو جائے. یہی عرض کرنا چاہتا ہوں عیاش بن ابی ربیعہ کے قصے سے، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجاہدہ نہ ہوتا، عیاش بن ربیعہ کی واپسی نہ ہوتی. اسباب تو سارے بنے، قرآن ہمیں بھی ملا ہوا ہے، حدیث ہمیں بھی ملی ہوئی ہے، مسائل ہمارے سامنے بھی ہیں، محنت ہمارے سامنے بھی ہے، گشت ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، تعلیم کے حلقے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے راستے کی مشقت جب تک نہیں ہوگی اس وقت ہدایت کے فیصلے نہیں ہوں. یوں کہیں عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیت پہنچی تو آیت کو لے کر عرب ہیں، عربی جاننے والے ہیں، عربی اللسان ہیں، لیکن کاغذ پہ لکھی ہوئی آیت، چمڑے پر لکھی ہوئی آیت لیے پھر رہے ہیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جنگل میں پھر رہے ہیں بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ. اے اللہ اس آیت کی حقیقت مجھ سے کھول دے. کیا ترجمہ نہیں جانتے تھے؟ اتنا آسان ترجمہ ہے اس کا کہ ہمارے یہاں کے ایک مدرسے کا ایک طالب علم اس کا ترجمہ کر دے گا لا تقنطوا من رحمت اللہ. عام آدمی جانتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، لیکن ایک صحابی ہوتے ہوئے، عربی اللسان ہوتے ہوئے، عرب زبان جانتے ہوئے اس آیت کو لے کر پھر رہے ہیں، رو رہے ہیں. اے اللہ تو اس آیت کی حقیقت مجھ سے پہنچ، عرفنیھا یا اللہ، عرفنیھا یا اللہ، عرفنیھا یا اللہ، یہ کہتے پھر رہے ہیں اور پھر رہے ہیں. کبھی پہاڑ کے اوپر، کبھی پہاڑ کے نیچے، کبھی کسی وادی میں، کبھی کہیں دھوپ میں، کبھی پیاس میں، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں. اے اللہ میں کیا کروں، یہ آیت میرے پاس آئی کیوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت سے کوئی آیت کیا کھلی، آیت کیا کھلی کہ فوراً اونٹ پکڑا، اس سے بیٹھے اور سیدھے مدینہ منورہ اور اسلام میں داخل ہو گئے. حضور کے ہاتھ میں آ کے بیٹھ گئے، خیبر واپسی ہوئی. ہماری مسجد وال جماعت کے ساتھ اس سے مضبوط وہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک کام کرنے والے اس ترتیب پر نہیں آئیں گے جس ترتیب پر یہ مسجد وال جماعت
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تھی، اس وقت تک کام کرنے والے ہیں عوام الناس کی حفاظت نہیں ہوگی. روز ٹوٹ ٹوٹ کے جائیں گے، روز اطلاع پھیلے گا، روز اسلام پر جو ہے ضربیں لگیں گی، روز امت باطل کی طرف جائے گی، روز امت کا جو ہے نقصان ہوگا، ہمارے کام میں جو نہیں لگے گی، کیونکہ ہم اپنا اسلام لیے بیٹھے ہیں، امت کی اسلام کی ذمہ داری ہم پر نہیں. وہاں کی ذمہ داری کا عالم ہی کچھ اور ہے. ایک قصہ اور سنو، قصے سنانا ہمارا کام نہیں ہے، یاد رکھو. ہم تو اپنا کام چاہتے ہیں، یہ روایت سنا دی وہ روایت نہیں، بالکل نہیں. کام چاہتے ہیں کام، اور کام ہی سمجھانے کے لیے یاد کر رہا ہوں. اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ ہونے سے پہلے، اکرمہ بن ابی جہل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح حرم مکہ میں داخل ہوئے. یہ بھاگے اپنی جان بچا کر. یہ بھاگو کہاں بھاگو گے؟ یہ بھاگے اپنی جان بچا کر. اور بھاگے کہاں؟ یمن کی راہ لی. یمن روانہ ہو گئے کلمے سے بچنے کے لیے.